حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی. اور وہ چیز ہے کیا؟ وہ چیز ہے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف میری امت کو ایک ایسی خاص چیز دی گئی ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ وہی کلمات منہ سے نکالے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہی کلمات اپنے منہ سے نکالے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جی یہ کلمات تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، اس سے بہتر عوض عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی بندہ مصیبت کے وقت کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر کوئی بندہ یہ پڑھے. حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا کہ اب وہ فوت ہو گئے نا، تو میں نے سوچا اپنے دل میں کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون شخص ہوگا کہ میں جو پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ کسی مصیبت کے وقت کسی نقصان کے وقت یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا نعم البدل یا اس سے بہت اچھی چیز عطا فرما دیتا ہے. میں نے سوچا اس سے بہتر چیز تو مگر ابو سلمہ سے بہتر اور کون شخص ہوگا. میرے دل میں آیا کہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. وہ فرماتی میں نے پھر بھی دعا کر لی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، رنج آئے، کوئی نقصان ہو تو اس وقت پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ وہ چیز جو صرف میری امت کو دی گئی ہے، اس سے پہلے اور کسی امت کو نہیں دی گئی. فرماتی ہیں کہ میں نے پھر بھی یہ دعا پڑھ لی. فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ویسے بھی آئین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ فرماتی ہیں مجھے اب ابو سلمہ کے عوض میں ابو سلمہ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی. کس کو عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ فرماتے اور ابو سلمہ جیسے ہزاروں لاکھوں بھی آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو نہیں ہو سکتے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم میں سے اگر کسی کی رسی بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دن حضرت اکرمہ سے روایت ہے چراغ بجھ گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اس میں اس کے لیے اجر ہے اگر وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مگر وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب معلوم یہ ہوا، اس سے ایک نکتہ یہ بھی نکلا کہ مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ رونا اور واویلا کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ ماتم کرنا چاہیے آپ کو۔ الفروع من الکافی کے اندر ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر مارنا بھی اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ مصیبت کے اوپر اپنے زانوں کے اوپر اپنا ہاتھ مارنا یہ بھی اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب کو یہ وصیت کی کہ اے میری معزز بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا، شور نہ مچانا۔ تو مصیبت کے اوپر واویلا یا شور کرنے کی بجائے صبر کرنا چاہیے۔